نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله ومولانا رسوله النبي امین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے 25واں پارہ سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس سے مفسران کرام، علماء کرام اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اس طرح فرمائے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر بھی ہے اور اس سے مراد شب برات بھی ہے، دونوں ہیں، لیکن شب برات اس سے زیادہ تر اکثر مراد لیا گیا ہے، یعنی اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے شب برات۔ اور شب برات ہمیں کس مہینے میں ملتی ہے؟ شعبان المعظم کے مہینے میں۔ آج میری تقریر کا عنوان شعبان المعظم کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہونی چاہیے شعبان کے مہینے کی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کی اہمیت کتنی تھی، اسی کے متعلق کچھ دیر کے لیے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ آج 5 شعبان المعظم ہیں۔ شعبان کے مہینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کے مہینے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ شعبان کے مہینے کے کچھ دن چھوڑ کر، شعبان کا جو پورا مہینہ ہے اس کے اگر کچھ دن چھوڑیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، کچھ دنوں کو چھوڑ کر۔ تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ شعبان کے مہینے میں جب شب برات آتی ہے تو یا اسی رات ہے یا پھر شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کے اعمال لکھے جاتے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی اس کو رزق کتنا ملنا ہے، اس کی شادی کہاں ہوگی، کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، یہ مطلب سال میں ایک مرتبہ یہ لکھا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے اور قلم سوکھ گئی ہے، سیاہی سوکھ گئی ہے، لیکن کچھ اس میں رد و بدل ہونے والا نہیں، لیکن تقدیر کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ وہ انشاءاللہ عز و جل کبھی وہ تقدیر پر موضوع آئے گا تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن بزرگان دین کی دعا سے، ماں کی دعا سے، پیر و مرشد کی دعا سے، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے کچھ تقدیریں بدل بھی جاتی ہیں، کسی کی نیک دعا کرنے کی وجہ سے، اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو اس وقت تقدیر ہر سال میں ایک مرتبہ لکھی جاتی ہے کہ کون انسان مرنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، شادی کب ہونے والی ہے، رزق کتنا ملنے والا ہے،
یہ تمام چیزیں جو بھی ہے سال بھر کا اس کا نامہ اعمال میں، اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شعبان کے مہینے میں جو مسلسل جو روزے رکھنے کی وجہ پوچھی، ریزن پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کی تقدیر، اجل، موت وغیرہ لکھی جاتی ہے، موت بھی لکھی جاتی ہے شعبان کے مہینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ سبحان اللہ کی بارگاہ میں جب میرا ذکر چلے اور میرے نامہ اعمال کھلے اور لکھنے کی جب باری آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزوں کی حالت سے رہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کا مہینہ بڑا ہی معتبر اور متبرک برکت والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جو چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند آئے وہ چیز صحابہ کرام اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو اللہ کے رسول کی اتباع و پیروی کرتا ہے وہ اللہ کی اتباع و پیروی کرتا ہے، جو اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں وہی صحابہ کرام پسند فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ دعوت پر تشریف لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت بھی رکھا گیا اور کدو بھی رکھا گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشت سے زیادہ کدو کو تناول فرما رہے تھے، یعنی کدو شریف کو کھا رہے تھے، کدو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے ہمیشہ کدو کو پسند کیا اور اس کو زیادہ تر میں کھانے لگا۔ کیونکہ وہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ چیز پسند تھی۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کرام کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرماتے تھے صحابہ کرام بھی اس چیز کو پسند فرماتے تھے۔ سورہ بلد کی ایک آیت ہے قرآن کریم فرقان حمید 30ویں پارے کی، سورہ بلد پہلے ہی شروع کی آیت میں لا اقسم بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ کس شہر کی؟ شہر مکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ کس شہر میں؟ شہر مکہ میں۔ شہر مکہ میں رہتے ہیں تو میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کھاتا کیونکہ وہاں پر میرا گھر ہے، شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کھاتا کیونکہ وہاں پر حجر اسود ہے، شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کھاتا کیونکہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے، شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کھاتا کیونکہ وہاں پر صفا و مروہ ہے۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ آپ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ محبوب جہاں پر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شہر بھی سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، مقام، وہ مرتبہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس شے سے، جس دن سے، جس چیز سے، جس مہینے سے، جس شہر سے نسبت ہو جائے وہ معتبر اور برکت والی بن جاتی ہے، چاہے وہ کدو ہو، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے وہ مکہ معظمہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس سے نسبت ہو گئی وہ کوئی بھی چیز ہو وہ معتبر اور برکت والی بن جاتی ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو شعبان کے مہینے کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو جب میرا کہا ہے اس کا مقام و مرتبے کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور صحابہ کرام کا عمل و عقیدہ دیکھیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے
روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، صحیح راستے ملتے ہیں۔ صحابہ کرام جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام قرآن کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو اپنے سینے سے۔ اس سے مراد کیا کہ صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں اکثر زیادہ تر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے اس کا ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے، امت کے لیے درس یہ بھی دیا ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہم گنہگار امتوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی بھی پڑھنے کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، اور قصد و ارادہ یہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا یہ قرآن مکمل ہو جائے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ سال بھر ہم قرآن نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے اگر رمضان میں وہ قرآن کو کھولیں گے تو ان کو پڑھنے میں کچھ دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وہ جلدی سے نہیں پڑھ پائیں گے، اور ایک مہینے میں جو قرآن کو جو مکمل کرنا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اکثر زیادہ تر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان کی زندگیوں سے یہ سیکھنا چاہیے۔ اور شعبان کا مہینہ آج ہمارے درمیان ہے، ہم شعبان کے مہینے میں آئے ہیں، تو ہمیں بھی تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم شعبان کے مہینے میں تلاوت قرآن کریں گے تو جب رمضان کا مہینہ آتے آتے ہمارے زبانوں پر وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بیٹھ جائے گی، پڑھنے کی اسکل بڑھے گی، اور کیا ہوگا کہ رمضان میں ہم جو عزم کریں گے، جو ارادہ کریں گے ایک قرآن مکمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر پائیں گے۔ شعبان کے مہینے سے ہی تلاوت قرآن کو جاری و ساری رکھے۔ شعبان کے مہینے میں کچھ رکاوٹیں، کچھ تکلیفیں، کچھ زبان میں پڑھنے میں تکلیف وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو اسی طرح جاری و ساری شعبان کے مہینے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہمارے لیے بطور آسان گزرے گا۔ روزے کی بھی حالت میں ہوں گے اور گلا بھی سوکھتا ہوگا، لیکن جو ہم عادت ڈالے ہوئے ہیں شعبان کے مہینے میں قرآن کو پڑھنے کی، تو ہوگا کیا کہ ہمیں پڑھنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت تلاوت قرآن کرنے کا ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں جو ملتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں جو ملتا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کرنی چاہیے۔ علماء کرام رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم کس مہینے میں کرتے تھے؟ شعبان رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ اس کی تیاریاں، چاہے وہ روزے رکھنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، نفلی عبادتیں ہو، دیگر جو بھی چیزیں نیک اعمال ہو، وہ رجب اور شعبان کے مہینے سے ہی شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے متعلق، شعبان کے مہینے کے متعلق اور رمضان کے مہینے کے متعلق خاص کر دعائیں مانگی ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے رجب کا مہینہ عطا فرما، شعبان کا مہینہ عطا فرما، رمضان کا پورا مہینہ عطا فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر ہمیں رجب کا مہینہ ملا، شعبان کا مہینہ مل رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ملے گا، تو ہم سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ تو نیک عبادات، نیک عمل شعبان کے مہینے سے شروع کر دیں، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ رمضان کے مہینے کی تیاری نہیں کرتے تو رمضان کے کچھ خاص دنوں میں، شروع کے ایک ہفتہ پکڑ لو آپ یا پھر 10 دن پکڑ لو، اس دن مسجد میں تعداد خوب دکھائی دیتی ہے، لیکن 10 12 دن 15 دن جس طرح گزر جاتے ہیں، آدھا رمضان ہونے لگتا ہے تو مسجدیں بھی آدھی ہونے لگتی ہیں۔ تو ہمیں رمضان کے مہینے کی تیاری شعبان ہی کے مہینے سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک مثال کے طور پر میں بتانا، ایک سادی سی مثال آپ ہی کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ میں ایک انسان فاسٹ گاڑی سے جا رہا ہے، 2 ویلر سے جا رہا ہے، اور وہ سامنے دیکھتا ہے کہ اسپیڈ بریکر ہے۔ کیا ہے؟ اسپیڈ بریکر۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اسپیڈ بریکر ہے تو مجھے ابھی گاڑی دھیمی کرنی چاہیے، تو اسپیڈ بریکر کو پار کرنے کی وہ تیاری پہلے سے کر لیتا ہے۔
تو شعبان کا مہینہ ہمیں جو ملتا ہے اس کی تیاری ہمیں رمضان کا مہینہ جو ملتا ہے اس کی تیاری ہمیں شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دینی چاہیے، چاہے وہ نمازوں کا سلسلہ ہو، قرآن پڑھنے کا سلسلہ ہو یا پھر روزوں کا سلسلہ ہو۔ تو اللہ سے میں یہی ہمیشہ دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے میں پوری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح شعبان کے مہینے میں کثرت تلاوت قرآن کرنے سے ہمیں عادت پڑ جائے گی کہ رمضان میں بھی ہم قرآن پڑھیں گے، اسی طرح شعبان کے مہینے میں بھی اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم شعبان کا پورا مہینہ تو نمازیں پڑھیں گے ہی، رمضان کا پورا مہینہ بھی پڑھیں گے۔ جب یہ 2 مہینے نماز پڑھنے کی عادت لگ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آنے والے شوال، ذی الحج کے مہینوں میں بھی ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے، یہ آخری بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، کہ انسان کے 3 زمانے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ 3 زمانے: ماضی، گزرا ہوا، پاس، مستقبل، ماضی حال یعنی جو ابھی چل رہا ہے دور، اور مستقبل فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک ابھی گزر رہا ہے، ایک گزرنے والا ہے۔ یہ انسان کے 3 زمانے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا جو ہوا پچھلا وہ گزر گیا، آج جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دن یہ گزریں گے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان کے متعلق بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو امت کو جو رجب کا مہینہ ملا، کیا ملا؟ رجب کا مہینہ ملا، وہ گزر چکا۔ رجب کا مہینہ آیا اور چلا گیا، وہ ماضی بن گیا۔ رجب کا مہینہ کیا ہوا؟ ماضی بن گیا، گزرا ہوا زمانہ بن گیا۔ اور شعبان ابھی جو چل رہا ہے، ابھی ہمیں جو ملا ہے وہ حال کا زمانہ ہے، ابھی جو چل رہا ہے۔ اور رمضان یہ مستقبل، فیوچر کا زمانہ ہے، یہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ اور علماء کرام فرماتے ہیں جو گزرا ہوا، وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن جو ملا ہے ابھی، ہم کیا کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے کی بھی فکر کرتے ہیں اور آنے والی کی بھی فکر کرتے ہیں، یعنی جو آنے والا ہے اس کی بھی فکر کرنا شروع کرتے ہیں، اور جو گزر گیا اس کی بھی فکر کرنا شروع کرتے ہیں، جو ابھی ہے اس کی فکر نہیں کرتے، یعنی جو ابھی ہمارے سامنے جو ہے اس کی فکر نہیں کرتے، آنے والے دنوں کی فکر کرتے ہیں اور گزرے ہوئے دنوں کی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ تمہیں ملا ہے، رمضان کا مہینہ تمہیں ملے گا نہیں ملے گا یہ گارنٹی نہیں۔ رمضان کا مہینہ مجھ میں سے، آپ میں سے کسی کو ملے گا یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر رمضان کا چاند دکھے اور یہاں پر کسی کی روح قبض ہو، اس دنیا سے چلے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہوا ہے اور وہاں پر فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو رمضان کی تو تیاری انشاءاللہ عز و جل کرنی ہے، لیکن رمضان کا ہم انتظار نہیں کریں گے، اس کا انتظار کریں گے لیکن تیاری ابھی سے شروع کریں گے۔ جو ہمارے پاس جو ابھی جو شعبان کا جو مہینہ ہمیں ملا ہے اس کی تیاری انشاءاللہ عز و جل ہم ابھی سے کریں گے۔ تو دیکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شب برات میں لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کی تقدیریں، موت، زندگی وغیرہ، شادی بیاہ، رزق وغیرہ، دولت، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ کسی کی اگر موت لکھی جا رہی ہے، کوئی مارکیٹ میں فلاں گھوم رہا ہے، کسی کی موت لکھی جا رہی ہے تو فلاں شادی ایک اٹینڈ کر رہا ہے، کسی کی موت لکھی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے مہینے میں لکھ رہا ہے کہ یہ فلاں شخص اس سال میں مرے گا، تو وہ موج مزہ مستی کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ دیکھیں کہ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا کہ یا نہیں ملے گا، لیکن رجب کا مہینہ ہمیں ملا، گزر گیا، شعبان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، رمضان کا مہینہ ملے گا یہ کوئی نہیں بول سکتا، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ ضرور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کرے۔ لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک ہم قدم رکھیں گے، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے یہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہماری روح قبض فرما سکتا ہے۔
تو اتنا دیر اتنی دور تک نہ سوچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا کرے گا. لیکن ہمیں رمضان کے مہینے کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شعبان کی اہمیت کو، شعبان کے مہینے کی فضیلت کو، شب برات کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جس طرح شعبان میں صحابہ کرام شعبان کے مہینے کو اہمیت دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور ایک دوسری چیز، صحابہ کرام کی زندگیاں علماء کرام نے ہمارے سامنے کھول کر رکھی ہے. تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا، یہ عادتیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی کہ اکثر صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں. اس کی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہر کوئی رمضان کرتا ہے، سحری کا بھی معاملہ ہوتا ہے، افطاری کا بھی معاملہ ہوتا ہے. رمضان میں ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو 11 مہینوں میں ہمیں میسر نہیں ہوتی. یہ بھی ایک رمضان کی برکت ہے، روزے کی برکت ہے، جو ہمیں صبح میں اچھا کھانے کے لیے مل رہا ہے، شام میں بھی اچھا کھانے کے لیے مل رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اس طرح گزرتی ہیں کہ وہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. یعنی کتنا پیسہ کمائیں، کیسا کریں، افطاری کا کیسا کریں، سحری کا کیسا کریں، عید آئے گی، بچے پوچھیں گے، ان کو کپڑے دینا ہے، گھر میں پکوان وغیرہ پکانا ہے. غریب لوگوں کی زندگی کا میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کر رہا ہوں. تو غریب انسان وہ رمضان تو روزے وغیرہ کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ غریب انسان رمضان کس طرح گزارے، بچوں کو اچھا کھانا کس طرح کھلائیں، گھر والوں کو کھانا کس طرح کھلائیں، ان کو کپڑے وغیرہ رمضان میں عید کے موقع پر انہیں کس طرح دے، یہ اس میں لگ جاتا ہے. جس کی وجہ سے اس کی اکثر زیادہ تر عبادتیں غریب انسان کی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ کمانے کے لیے باہر نکل جاتا ہے. رمضان میں ہر کوئی اچھے سے کھانا پینا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی کنڈیشن اس طرح نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ باہر کمانے کے لیے نکل جاتا ہے. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے غریب لوگوں کو. کیا کرتے تھے؟ غریب لوگوں کو شعبان کے مہینے میں ان کو زکوٰۃ جو مل جاتی تو وہ اس سے اپنا گزارا کرتے. رمضان میں اتنے ان کو محنت اور تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تھا رمضان کے مہینے میں، اور وہ جی کھول کر عبادتیں کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جو ہمارے سامنے آج پیش ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی انسان صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، اور اس پر 1 سال اگر گزر گیا، اتنا مال ہے، 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی یا پھر 52.5 تولی چاندی کی قیمت کے مال کے پیسے اس کے پاس ہیں، اور 1 سال گزر گیا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دے دے، غریب انسان کو زکوٰۃ دے دے، تاکہ اس کا آنے والا رمضان کا مہینہ اچھے سے گزرے. علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کیا کہ مال پر 1 سال گزرنا. یعنی آج کے دن میرے پاس اگر مال آیا ہے تو پورا 1 سال گزرے اور اتنا ہی مال میرے پاس ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے تب میں زکوٰۃ دوں گا. لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سال گزرنے سے پہلے اگر وہ 10ویں مہینے میں بھی زکوٰۃ دیتا ہے، 11ویں مہینے میں بھی زکوٰۃ دیتا ہے، 8ویں مہینے میں بھی اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے، سال گزر نہیں رہا لیکن وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تب بھی یہ بہتر اور اچھا عمل ہے. یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ دے سکتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. بالکل حق ہے، سچ بات ہے. سنت اگر پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب رمضان میں، اور فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے. لیکن ایک طرف یہ بھی نظر رکھیں کہ غریب لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں. محنت کے جو کام ہوتے ہیں، وزن کے جو کام ہوتے ہیں، جو لوگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو وزنی جو محنتی کام کرتے ہیں، محنتی کام کی وجہ سے وہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھ پاتے. یعنی روزہ جو فرض ہے انسان پر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو جو مالدار انسان ہے، صاحب حیثیت انسان ہے، اور ان کے پاس اتنا مال ہے اور 1 سال گزر چکا ہے، تو رمضان کے مہینے کا انتظار نہ کرے، شعبان کے مہینے میں ہی غریب لوگوں کو تلاش کرے. اپنے آزو بازو پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی غریب انسان ہمیں ملتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ جو ثواب ہمیں رمضان کے مہینے میں مل رہا ہے، رمضان کا مہینہ رہنے کی وجہ سے، لیکن اگر ہم غریب کی
حالت دیکھ کر شعبان کے مہینے میں اگر وہ زکوٰۃ دیں گے، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو ثواب ہمیں رمضان کے مہینے میں ملے گا وہی ثواب ہمیں شعبان کے مہینے میں بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، شعبان المعظم کی احترام و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس میں اکثر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں تو روزے رکھنا ہے ہی، وہ فرض ہی ہیں، لیکن ان روزوں کی عادت پڑ جائے فرض روزے رکھنے کی، تو وہ روزے رکھنے کی عادت شعبان کے مہینے سے ہی رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کثرت تلاوت قرآن، کثرت درود شریف، کثرت روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان